الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیز و بزرگ اور دوستوں، ایسے پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہم کو اور آپ کو دیا ہے وہ بالکل واضح اور صاف ہے اور دلائل کے ساتھ انتہائی مضبوط ہے. پچھلے مذہبوں میں اور اس میں فرق یہی ہے کہ پچھلے مذاہب میں تحریف کا دروازہ کھلا ہوا تھا کہ اگر کوئی آدمی کوشش کرتا چاہتا تو اس میں تحریف کرتا اور اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری، اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اس نبی پر اور اس امت کے علماء پر ڈالی تھی، جس کو قرآن مجید میں فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا عَلَيْهِ مِنْ کتاب اللہ، کہ علماء یہود سے اس بات کی ذمہ داری لی گئی تھی کہ وہ کتاب اللہ کی حفاظت کریں. تو شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان کے اوپر تھی اور تحریف اگر وہ کرنا چاہیں تو اس کے دروازے کھلے ہوئے تھے. لیکن ہم کو اور آپ کو جو اللہ نے شریعت دی ہے اس کی حفاظت کے ذمہ دار خود اللہ ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کے نبیوں پر نہیں ڈالی، نبی پر نہیں ڈالی اور نہ علماء پر ڈالی. ہاں اس کی تشریح اور اس کی وضاحت علماء کریں، لیکن محافظ براہ راست اللہ. وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں. پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کے نبیوں پر اور ان کے علماء پر ڈالی. اس کتاب کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت کے اللہ نے خود لی ہے کہ ہم خود حفاظت کر لیں. چنانچہ چونکہ ایک ضرورت کی بات بھی تھی، ہر نبی جو پہلے آئے ہیں ان کے بعد کوئی نبی آنے والے تھے، تو اگر اس امت میں کچھ تحریف ہوتی اور کچھ گڑبڑ ہوتی تو بعد کے نبی وضاحت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تمام چیزیں جو شریعت میں تحریف کا سبب بنتی ہوں ان کو ختم کر دیا. پچھلے زمانے میں تصویر کا لینا بنانا جائز تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جنات اور شیاطین سے کام لیا ہے، تو جہاں تعمیری کام لیتے تھے وہیں جنات اور شیاطین مورتیاں بھی بناتے تھے مختلف قسم کی. وہ جائز تھا ان کی امت میں، اور وہی مورتیاں آگے جا کر شرک کا سبب بنتی ہیں. جیسے تاریخ میں لکھا ہے کہ شرک کیسے شروع ہوا، تو شروع ایسے ہوا کہ لوگ اپنے آبا و اجداد میں جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے ان کی مورتیاں بنائیں اپنی بیٹھکوں کی جگہ پر، اپنی مجلسوں پر. ان کی بنانے کی نیتیں اچھی تھی، وہ اس لیے بناتے تاکہ یادگار باقی رہے اور ان کی تاریخ باقی رہے، ان کے کارنامے ہمارے درمیان زندہ رہے، تاکہ ہم ان کو ماڈل بنا کر ہم بھی اپنی زندگی ویسی بنائے رکھیں. تو اچھی نیتوں سے مورتیاں بناتے تھے، لیکن وہ ایک نسل دو نسل تک وہ چیز باقی رہتی تھی. اس کے بعد آگے جا کر جیسے آپ نے دیکھا ہے گلے میں ہار ڈل جاتے تھے، پھول کا ہار ڈال دیا،
پھر کسی نے لا کر مٹھائی کا ڈبہ رکھ دیا. ہوتے 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 چند نسلیں گزرنے کے بعد وہ مورتی جو کسی اچھے مقصد سے بنائی گئی تھی, اچھی نیت سے بنائی گئی تھی, وہ آگے جا کر خدا کا درجہ لے لیتی ہے. لوگ اس کے سامنے سجدہ تک کرنے ہیں. تو یہ مورتیاں بنانا چونکہ شرک کا سبب بنتا تھا. اگر شرک ہوتا تو پہلے نبی, بعد والے نبی آ کر اس کی اصلاح کر سکتے تھے. یہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی آنے والے نہیں ہے. اس لیے شریعت میں تصویر کو حرام قرار دیا ہے, کیونکہ تصویریں آگے جا کر شرک کا سبب بنتی ہے. تو جو چیز سبب بنتی ہے شریعت نے اس کو بھی روک دیا. اس کو فقہا کہتے ہیں سد ذرائع, یعنی جو چیز کسی ناجائز چیز کا ذریعہ بنتی ہے اس کو بند کرتا ہے. ایسے ہی جو ہے اور بھی مثالیں ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے شریعت میں, پچھلی شریعتوں میں حالات جیسے سجدہ تعظیمی ہے کہ کسی کی تعظیم میں اس کے سامنے جھک جانا, سجدہ کرنا, پچھلی امتوں میں جائز تھا. قرآن مجید میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سورہ یوسف میں لکھا ہے کہ ان کے والد جو نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام, انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, کہ یعقوب اور ان کی اہلیہ یعنی یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں اور ان کے بھائیوں نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا. قرآن میں باضابطہ کسی نبی کے سجدہ کرنے کا تذکرہ ہے, لیکن یہ سجدہ تعظیمی جیسے آپ دیکھتے ہوں گے سجدہ عبادت بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. ایک ہے کسی کی عظمت میں سجدہ کرنا, لیکن وہ عظمت کا سجدہ چند دنوں میں عبادت کا سجدہ بن جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے غیروں کی عبادت گاہوں میں باضابطہ وہ اپنی مورتیوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں. تو اس لیے اس امت میں جو ہے بہت زیادہ نزاکت اور بہت زیادہ احتیاط کیا گیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم روم اور فارس جاتے ہیں, وہاں لوگ بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں, آپ تو ان سے زیادہ مکرم اور محترم ہیں, ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ اور ظاہر سی بات ہے وہ جو بادشاہوں کو سجدہ ہوتا تھا وہ کوئی عبادت والا سجدہ نہیں تھا, وہ تعظیم والا سجدہ. تو صحابہ نے بھی کوئی نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی اتنی تربیت کے بعد یہ سوال کرے کہ خدائی میں شریک کر کے آپ کو سجدہ کر دے. صحابہ کا سوال بھی عبادت والے سجدے کا نہیں تھا, صحابہ کا سوال بھی تعظیم والے سجدے کا تھا. جیسے بہت سارے لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں بھائی سجدہ جائز نہیں, بولے ہم عبادت والا تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو تعظیم والا کر رہے ہیں. تو صحابہ نے سوال بھی سجدے تعظیمی کا کیا, ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی صحبت میں برسا برس رہے اور نبی سے خود یہ سوال کریں کہ ہم بھی آپ کو عبادت والا سجدہ کر لیں. یہ تو تصور کے باہر کی بات. ہاں تعظیم والے سجدے کا ہی سوال تھا صحابہ کا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا. یوں فرمایا کہ کسی کو کسی کے سامنے اللہ کے غیر کے سامنے سجدے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں سے کہتا شوہروں کو سجدہ کریں, لیکن چونکہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں ہوگا اس لیے کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرے گا. تو میرے دوستو اس دین کو اللہ نے بہت محفوظ بنایا ہے. ہاں کوئی تخریب کار اپنی تخریب کاری سے گڑبڑ کر سکتا ہے لیکن چلنے نہیں دیا جائے گا اس کو. اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتے ہیں کہ کوئی دین میں قرآن میں تحریف کی نیت کرتا ہے, کوئی احادیث میں گڑبڑ کی نیت کرتا ہے, تو اللہ نے ایک فوج بنائی ہے علماء کی. وہ کوئی باضابطہ حکومت کی طرف سے طے کیے ہوئے نہیں رہتے, پیسے لو اور کام کرو. ان کا مقصد حیاتی ہوتا ہے, وہ ایک حرف کو ادھر سے ادھر, ایک آیت کے معنی کو ادھر سے ادھر کرنے نہیں دیتے, وہ پیچھے لگ جاتے ہیں. اب وہ چاہے تحریف کرنے والا وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو یا وقت کا کوئی بڑا عالم کیوں نہ ہو, اس کی بات چلنے نہیں دیتے, بھائی یہ بات غلط ہے. تو چنانچہ دوستو اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اچھی انداز میں یوں فرمایا, انی ترکتکم علی ملت بیضاء, میں نے تم کو ایک روشن راستے پر چھوڑ دیا. جو شریعت اور دین جو میں نے تم تک پہنچایا ہے ایک کھلا ہوا روشن راستہ ہے. لیلھا کنہارھا سوا, اس کی رات اس کے دن کی طرح روشن ہے. دین کا کوئی ایسا مسئلہ جو خفیہ پوشیدہ ہو. ہاں سمجھنے کے اعتبار سے انسانی فہم مختلف ہوتے ہیں, ہر آدمی ہر بات سمجھے ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے اس کی ایلیجبلٹی چاہیے, اس کی لیاقت چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی آدمی نے الف باتا بھی نہ پڑھا ہو اور یوں کہے کہ اللہ کے نبی نے تو دین کو واضح کرا دیا اس لیے میں خود سمجھ لوں گا. ایسی بات بھی نہیں. اس کے لیے لائق لوگ جو اس کی کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں,
ان کے سامنے اللہ اس کی سمجھ کے راستے کھولتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ واضح شریعت تھی، اس کے احکامات واضح تھے، اس کی آیتیں واضح، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو رہ گئی ہو، بھلا دی گئی ہو اور لوگوں کو پتہ نہ چلا ہو، ہر چیز اس کی واضح ہے۔ چنانچہ اسی وضاحت کے ساتھ دین چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو جیسے پچھلے جمعہ آپ سے عرض کیا تھا مزاج میں نرمی تھی، اس لیے شریروں کو موقع ملا کہ کچھ شرارت کریں۔ جیسے عیسائیت میں شرارت کی گئی، عیسائیت کو غلبہ ملا، تو چونکہ اللہ کے یہاں جو مدد ہوتی ہے نا وہ اسباب کی بنیاد پہ نہیں ہوتی کہ صرف آدمی اسباب جمع کر لے اور مدد مل جائے۔ اللہ کے یہاں مدد ہوتی ہے اللہ کے تعلق کی بنیاد پر، اللہ کے دین پر چلنے کی بنیاد پر۔ تو جو مذہب حق پر ہوگا اللہ اس کی مدد کرے۔ چنانچہ عیسائیت حق پر تھا تو اللہ نے اس کی مدد کی، غلبہ ملا، ساری دنیا میں غلبہ ہوا۔ یہود چونکہ نافرمان تھے، اللہ کے جو ہے نبیوں کے قاتل تھے، اس لیے اللہ نے یہودیوں کے ہاتھ سے ان کو ذلیل کیا تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے ذلت اللہ نے ان کو مقدر کر دی۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان یہودیوں پر ذلت اور عاجزی لازم کر دی گئی۔ اللہ فرمانے تھے ان پر ٹھپا لگا دیا گیا کہ عزت سے نہیں جیے گئے، اس لیے کہ انہوں نے بڑے بڑے جرم کیے۔ تو چنانچہ یہودیوں نے اپنی سازش رچی، عیسائیت کے مذہب کو جو حق والا تھا اس کو شرک والا مذہب بنایا، اور بدترین شرک والا مذہب کرسچینٹی، پوری دنیا میں سب سے بدترین شرک والا مذہب، اس سے بدتر شرک کسی مذہب میں نہیں۔ ہندوازم میں اتنا شرک نہیں جتنا عیسائیت میں ہے۔ ہندو تو 3 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں، یا پتہ نہیں کتنے خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو تو ایک ہی مانتے ہیں۔ ان کے نام جو بھی وہ نام اللہ کو دیتے ہو وہ کہتے ہیں اوپر والا ہے، باقی سب اس کے ہاتھ کے نیچے والے ہیں۔ یہ بھی خدا ہے لیکن اس کے برابر نہیں ہے، یہ اس کے شریک کار ہے، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کی معاونت کرتے ہیں۔ یہ خدا کو ایک مان کر ساتھ میں دوسرے معبودوں کو اللہ کے ساتھ لا کر جوڑتے ہیں، لیکن عیسائیت نے تو مربع بنا دیا ہے۔ ان کے جہاں خدا کا کوئی واضح تصور ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں بی بی مریم اور یسوع مسیح اور خدا، یہ تینوں مل کر خدا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق کے کافر ہیں وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں خدا 3 کا 1 ہے۔ تو انہوں نے خدا کو ایک باقی نہیں رکھا، جیسے ہندوؤں نے خدا کو ایک رکھا ہے، ساتھ میں دوسرے معبودوں کو ملا دیا، لیکن انہوں نے خدا کو 3 کا ایک حصہ بنایا، گویا خدائیت کو 3 کے درمیان رکھا ہے، یہ 3 مل کر خدا ہے۔ ایسا شرک آسمانی مذہب جا کر ایسے بدترین شرک والا مذہب بنا، وہ کسی یہودی کی شرارت سے، وہی شرارت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے قرآن میں تحریف کی کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا ہے، قیامت کے صبح تک کوئی بھی قرآن مجید کی ایک آیت کو ادھر سے ادھر کم اور زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ قرآن میں تحریف نہیں کر سکتے تھے، اور جو واضح عقیدے ہیں اللہ کے ایک ہونے کے، نبیوں کی نبوت کے، فرشتوں کی ان کی اپنی حیثیت کے، ان واضح عقائد میں بھی گڑبڑ کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کام شروع کیا مشتبہ باتوں سے۔ وہ مشتبہ بات کیا تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے جو مسئلہ اٹھایا ہے وہ مسئلہ اٹھایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور اولو العزم صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابی ہیں، انہوں نے ایسی چیزوں کو جس کا تعلق شریعت سے نہیں تھا بلکہ رسم و رواج سے تھا، جیسے رسم و رواج میں گدی کا مالک باپ کے بعد بیٹا بنتا ہے، یہ رسمیت ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بادشاہ کے بعد اس کی نسل سے کوئی بادشاہ بنے، امیر کے بعد اس کی نسل سے کوئی عمارت کا دعوے دار بنے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا، لیاقت دیکھی جائے گی کہ کون لائق۔ اسی لیے امت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لیاقت ابوبکر میں دیکھی، جو اللہ کے نبی کے خاندان سے نہیں تھے، قریش کا ایک الگ خاندان تھا جس سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تعلق تھا، بنو عدی سے، اور امت میں ان کے اندر لیاقت دیکھی تو ہاتھ پھیلا کر ان کے اوپر بیعت کر لی۔ نہ حضرت ابوبکر نے دعویٰ کیا تھا اور نہ ان کا کوئی اپنا ڈیمانڈ تھا، امت نے سمجھا کہ بھئی لیاقت ان کے اندر ہے، یہ اللہ کے نبی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ساتھی رہے، اور ایسے نہیں کہ ہمیشہ ساتھ رہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے دیکھا کہ بھئی میرے بعد امت میں نگاہ ڈالے تو ان کو لگا کہ لیاقت عمر کے اندر ہے، جن کا ابوبکر کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو عمارت کا جو ہے اعلان کیا۔
تو عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لیں گے تو ان کی نگاہ میں چند منتخب احباب تھے کہ یہ کوئی بھی ان کے اندر امیر اور خلیفہ بننے کی لیاقت تھی، تو 6 نام حضرت عمر نے پیش کیے تھے، بھئی یہ 6 نام ہے، ان میں سے اپنے مشورے سے کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا لو. تو عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس میں تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت زبیر اور جو ہے طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، اور جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. تو ان 6 لوگوں نے آپس کے مشورے سے عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا کہ بھئی میں تو خلافت نہیں چاہتا، اب میں تو اس میں نہیں ہوں گا، باقی 5 میں سے کوئی ایک بنے گا. تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو امیر منتخب کیا، خلیفہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مزاج میں نرمی، سادگی، تو وہ کوشش شروع ہوئی وہاں پر فتنہ ڈالنے، اور موضوع ملا خلافت کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق حضرت علی کا ہے، اس لیے حضرت علی خلیفہ بننا چاہیے. لوگوں میں چونکہ جذبہ بہت ہوتا ہے، اس لیے اعتقاد کی زیادتی بھی ہے نا، آدمی کو شریعت سے دور کرتی ہے. آپ کو اگر بولیں گے بھائی شیعت کیسے وجود میں آئی، تو آپ اس کا موٹا فارمولہ لے لیجئے، شخصیت کو شریعت پر جو ہے غالب کرتی، شخصیت کو شریعت پر غالب کرتی. حالانکہ شریعت کے تحت میں شخصیت کو پرکھنا چاہیے. کوئی بھی آدمی کسی کام کے لائق ہے، کیسے پرکھیں گے؟ شریعت سے پرکھیں گے. لیکن اگر شخصیت کو اتنا بڑا سمجھے کہ شرعی احکامات اس کے سامنے حیثیت نہ رکھتے ہوں تو پھر گڑبڑ ہو جائے. چنانچہ اس کے اوپر لوگوں کو ابھارا، جذبات کو ابھارا. اللہ کے نبی کی محبت کس کے دل میں نہیں ہو؟ اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہوتا. وہ تو جزو ہے، ایمان کا جزو ہے اللہ کے نبی کی محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے نام پر اہل بیت. اہل بیت کہتے ہیں اللہ کے نبی کے گھرانے کو. لیکن بڑا عجیب معاملہ ہے، شیعوں کے جہاں اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں سے ہٹ کر نواسے نوازی. حالانکہ اہل میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، پہلا نمبر اہل. یہ تو بیویوں کے ایمان کے بھی منکر ہیں، چہ جائے گا ان کو کوئی درجہ ہے. تو محبت کے نام پر تحریک چلائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بنیاد بنایا فتنہ ڈالنے کے لیے. یہ خلیفہ ہونا چاہیے، یہ امیر ہونا چاہیے. چنانچہ اسی جنگ و جدل میں، اسی اختلاف میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں افتراق شروع ہوا، انتشار پھیل گیا، جو کہ وہ جو بنیاد اتحاد تھی وہ ختم ہو گئی. پھر اسی وجہ سے کچھ صحابہ میں آپس میں جنگیں بھی ہوئی. ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو گئے، دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ، اور پھر آگے جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ان کے اپنی فقہی اختلافات پر، ان کے اجتہاد پر، صحابہ کے سلسلے میں کلیئر میٹر، ایک دم صاف بات ہے، کسی صحابی کے سلسلے میں کسی آدمی کے دل میں تھوڑی بھی میل آ جائے اس آدمی کے ایمان کے لیے خطرہ ہے. صحابہ کی محبت اللہ کے نبی کی محبت ہے، صحابہ کا بغض اللہ کے نبی کا بغض ہے. اس لیے آپ ہر خطبہ جمعہ میں تقریباً خطبہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی. یہ خطیب کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اللہ فی اصحابی. میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میری بات اپنی زبان کی تیروں کا نشانہ ان کو مت بنانا کہ کسی صحابی پر اپنی تیر چلا دے، کسی کے سلسلے میں اپنی رائے قائم کر لیں، کسی صحابی کے سلسلے میں اپنی زبان، کسی آدمی کو آپ حق جاننا چاہتے ہو، کسی مسلک کو، کسی فرقے کو، تو ان کا تصور صحابہ کے بارے میں جان لیں کہ صحابہ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. اگر صحابہ کو جو ہے صحابی ہونے کا درجہ دیتے ہیں، ان کی محبت دل میں رکھتے ہیں، ان کی غلطیوں سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں، تو یہ علامت ہے. اہل سنت کہتے ہیں اسی کو. اہل سنت والجماعت کا کیا مطلب ہے؟ اہل سنت کا مطلب سنت کی پابندی کرنے والے. جماعت سے مراد پورے صحابہ اول سے آخر تک، ابو بکر سے لے کر وہ آخری صحابی جس نے اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں ایک نگاہ نظر ڈالی ہو، وہ سارے کے سارے صحابہ ہماری زبانوں کے تیروں سے محفوظ ہیں. یہ سب عدول ہیں. ہاں بشر ہیں، وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، وہ کوئی نورانی مخلوق نہیں ہے کہ ان سے کسی قسم کی کوئی خطا نہ ہوئی ہو، نہ ہو سکتی ہو. بہت ساری خطائیں ہوئی ہیں، لیکن جگہ جگہ اللہ
نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ بھی سنا دیا ہے. اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. جو ہر صحابی کے ساتھ غلط بولتے ہیں نا، عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکے. ہم تو دعائیہ کہتے ہیں، لیکن قرآن نے ان کے راضی ہونے کا جگہ جگہ اعلان کیا ہے. جس کو خدا کہہ رہا ہو جو بھی تم کر لو ہم راضی ہیں، ہم کو کیا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم یوں کہیں کہ عمر نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اتنا بڑا درجہ صحابی کا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں بڑے تابعی ہیں، بڑے اللہ والے، بڑے عالم، بڑے صوفی اور بزرگ، ان کا بڑا درجہ ہے لوگوں میں. تو ان کے لمبے زمانے کے بعد حضرت جو ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے کئی صدی بعد، ان سے لوگوں نے پوچھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں بعض لوگ بدزبانی کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں دل میں کینہ رکھتے ہیں. ایسے حضرات اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے، امیر معاویہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں. تو کسی نے سوال کیا کہ امیر معاویہ درجے میں بڑے ہیں یا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 4 خلفاء کی خلافت تو متفقہ ہے، اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہوا. اگر 5واں خلیفہ کسی کو قرار دیا جا سکتا ہے تو جو ہے عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. بڑے بادشاہ گزرے، بڑے منصف مزاج، ان کی خلافت میں بڑا خیر اللہ نے پھیلایا، اتنا خیر پھیلایا، اتنا انصاف تھا. ایک چرواہا کھیت میں جنگلوں میں جو ہے اپنے جانوروں کو چلا رہا تھا. ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ جو ہے بھیڑیا اس کی بکری کو چک لیا، اس کے ریوڑ سے بکری کو لے کر بھاگ گیا. جیسے اس کی نظر پڑی بھیڑیا بکری کو لے کر بھاگ رہا ہے، اس چرواہے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا لگتا ہے کہ عمر ابن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا. ان کے عدل و انصاف کا اتنا اثر جانوروں پر تھا. ایک جنگل میں چرانے والا چرواہا جانوروں پر ہونے والے اثر سے پہچان سکتا تھا کہ انصاف ٹوٹا ہے، ظلم ہوا ہے. تو یقیناً عمر ابن عبد العزیز اس وقت دنیا میں نہیں ہوں گے، انتقال ہو گیا ہو. تو ان کے بارے میں پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ زیادہ بڑے درجے والے ہیں یا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے والے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ان کی سواری کے ناک میں جو دھول گئی ہوگی، عمر ابن عبد العزیز اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے. صحابی کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا استاد نبی ہے، اس کی جماعت اللہ کی طرف سے منتخب شدہ جماعت ہے. اختارہم اللہ لصحبت نبی کی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت کو اللہ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے کہ کون ان کا صحابی بن سکتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ جب بھی خطبہ ہونا آپ کے سامنے الفاظ آئے کہ اللہ اللہ فی اصحابی، آپ کو تصور ہو، اگرچہ ہم عجمی ہونے کے اعتبار سے معنی نہیں سمجھتے، ذہن میں نہیں رہتا، مضمون ذہن میں رہ سکتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے کہ میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو اپنی زبان کی تیروں کا نشانہ مت بناؤ. فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت ہونے کی وجہ سے کرے گا. صحابی سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. امر علی الجدار جدار لیلا اور امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما شغفنا الجدار عن حبه ولكن حب من وجد الديار. ایک شاعر نے عربی میں عجیب الفاظ میں جو ہے تعبیر کی ہے کہ جب میں بستیوں پر سے گزرتا ہوں تو اپنی محبوبہ کی بستی پر سے گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں. اور میں جو دیواروں کو بوسہ دیتا ہوں شہر کی، اس لیے نہیں کہ ان دیواروں کی محبت میرے دل میں بسی ہوئی ہے، بلکہ اس میں بسنے والوں کی محبت مجھے اس کی محبت پر اٹھاتی. من احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے بغض رکھتا ہے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے.
وہ صحابی پر تان کر رہا ہے، زبان لمبی کر رہا ہے. یہ نبی کا فرمان ہے کہ وہ اس لیے تان زبان لمبی نہیں کر رہا، مجھ سے بغض ہے، براہ راست مجھے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ دیتے. اس لیے آج کل چونکہ زمانہ ہے نا، جو ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کہیں کسی سے کچھ ویڈیو آ گیا، کہیں کچھ، اور یہ جو فساد کی دنیا ہے، فیس بک اور جو ہے یوٹیوب وغیرہ، آدمی کو کوئی اچھی لنک بھیج دیتا ہے، وہ بیان تو اچھا ہوتا ہے جو بھیجا گیا تھا، لیکن جب وہاں کھولتے ہیں تو اس کے پیچھے فہرست آتی ہے. وہ ایک بیان ختم ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا بیان خود بخود، اس کو اپنی دکان چلانی ہے، 1-2 سیکنڈ باقی ہے، اسکرین پہ 2 ویڈیو خود اپنی طرف سے ڈال دیتا ہے کہ ایک پر انگلی لگا تو بس کھل جائے گا. اب ہوتے 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 آدمی دنیا میں گھستا چلا جاتا ہے. پھر کہاں کا اس کے عقیدے پر، اس کے فکر پر مار پڑتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ سنتا جاتا ہے، مانتا جاتا ہے، سنتا جاتا ہے، آہستہ 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 زہر اس کے دل میں بھرتا جاتا ہے. اب اس کے اپنی 2 رکعت نماز کے ٹھکانے نہیں، بھروسہ نہیں ہے، یہ صحابہ کے سلسلے میں اپنی رائے قائم کرنے لگتا ہے. یہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان فیصل بنتا ہے کہ کون حق پر کون نہ حق پر. یا مجان عائشہ اور حضرت علی کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی تیری میری کیا حیثیت ہے کہ کسی صحابی کے درمیان وہ سلسلے میں زبان دراز کریں. اس لیے صحابہ فرشتے نہیں تھے، وہ کوئی نورانی مخلوق نہیں، وہ انسان تھے، لیکن انسان ہونے کے ساتھ ساتھ میں اللہ نے ان کو نبی کی صحبت کا اعزاز دیا. انسان ہونے کے ساتھ ساتھ میں ان کے درمیان اختلاف ہوا. اب اجتہاد ہوتا ہے، کسی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک کی رائے صحیح ہوتی ہے، دوسری کی غلط ہوتی ہے، لیکن اجتہاد کرنے والے کے سلسلے میں تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا ہے جو آدمی اجتہاد کرتا ہے درستگی کو پہنچتا ہے اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، جو اجتہاد کرتا ہے درست بات پر نہیں پہنچتا اس کو 1 ثواب مل جاتا ہے. اگر اختلاف ہوا کچھ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان، حضرت علی اما جان کے بارے میں، تو ان کے اجتہاد کی بنیاد پر تھا، اگر جو صحیح تھا اس کو 2 نیکیاں، جو غلطی پر تھا وہ بھی 1 نیکی سے خالی نہیں رہے گا، لیکن بعد والوں کو تو اجازت نہیں رہے. تو اس لیے بہرحال کچھ مسائل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پیدا ہوئے. اس وقت جب اختلاف ہوا، ایک دھڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا امت کا، اور ایک دھڑا حضرت امیر معاویہ یا ان سے پہلے اما جان اور حضرت زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا. یہ 2 دھڑے حضرت علی کے مقابل ہوئے. تو ایک طبقہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، اس طبقے کو کہا جانے لگا شیعہ علی. عربی زبان کے اعتبار سے شیعہ کہتے ہیں، لفظ شیعہ قرآن مجید میں بہت جگہ لفظ آیا ہے. یہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح کی جماعت سے ابراہیم تھا. شیعہ کا لفظ آیا اور بھی بہت جگہ ہے قرآن مجید. تو شیعہ کہتے ہیں ایک نظریات پر متحد جماعت کو، کسی نظریے پر جو لوگ ایک نظریے کے ساتھ قائم ہیں اس کو شیعہ کہتے ہیں، جو حضرت علی کے سپورٹ میں ہو گئے تھے، چونکہ وہ حضرت علی کے ساتھ تھے، ان کے اجتہاد کے ساتھ تھے، اس لیے سب سے پہلا وہاں نام پڑا شیعہ نے علی. وہ شیعہ نے علی سے مراد آج کے زمانے کے تو شیعہ نہیں تھے، وہ تو حضرت علی کے ساتھ مل کر کام کرنے والے لوگ تھے. اس میں صحابہ تھے، 1000 کے قریب صحابہ تھے، اور بہت سارے اس زمانے کے بڑے بڑے اہل علم لوگ تھے. اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے سامنے تھے اس میں بھی صحابہ تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے. بہرحال نقطہ جزء لا یتجزا جس کو کہتے ہیں، جہاں سے کسی چیز کو عروج ہوتا ہے، جہاں سے کوئی چیز بنتی اور پنپتی ہے، اس کا پہلا جز یہاں پڑا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. پھر دن گزرتا گیا، ہفتے مہینے ہوتے گئے، سال ہوتے گئے، تو آج اسلام کا ایک پارٹ بنا ہے جو اپنے آپ کو دعویٰ کہتے ہیں. اتنی بات اس وقت جو سنے ہیں ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. پھر بتدریج یہ کیسے ایک الگ مذہب بنا، اچھے نام سے الگ ہوا، اچھے پردے کے ساتھ آیا. حضرت علی کا ساتھ دینے والا یقیناً اس وقت حق پر تھا، اس لیے کہ حضرت علی حق پر تھے، وہ خلیفہ راشد تھے. 4 خلفاء ہم سب رٹ لگاتے ہیں، اس میں حضرت علی کو خلیفہ راشد ہم سمجھتے ہیں، حضرت علی کو ہر حال میں حق پر سمجھتے ہیں. جتنے اہل سنت والجماعت ہیں سب حضرت علی کو حق پر سمجھتے ہیں. الحمدللہ کوئی حضرت علی کو غلط نہیں کہتا ہے، لیکن جو حضرت علی کے نام پر بنا ہے وہ کہیں صحابہ کو جہنمی کہتا ہے، اما جان کے اوپر کچھ الزام لگاتا ہے، کچھ کہتا ہے. تو بہرحال یہ نقطہ آغاز تھا اس مذہب کا. آگے چل کر اللہ نے توفیق دیا تو کیسے بتدریج یہ اسلامی عقائد سے الگ ہوتا گیا، یہاں تک کہ قرآن کا منکر ہو گیا، حدیث کا منکر ہو گیا،
اور اللہ کے نبی کے واضح بتائے ہوئے عقائد کا منکر ہوتے ہوتے کیسے ایک مذہب بنا. اگر اللہ نے توفیق دیا تو انشاءاللہ اس بات کو سمجھنے کے لیے گفتگو جاری رکھیں گے. سنتوں کے لیے